هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا اور مدح و ستائش کہ جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور اسلام کی دولت سے نوازا. بعدہ درود و سلام تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہو، جس کے ذریعے سے ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے اور قانون معلوم ہوئے. محترم سامعین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ملک میں موجودہ حالات اور ہمارا کردار. آج مسلمانوں کی حالت ملک کے اندر بہت نازک ہے. آئے دن مسلمانوں کے لیے حالات نازک ہوتے جا رہے ہیں. کبھی مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اور ان حالات میں مسلمان فکر مند لوگ تشویش میں مبتلا ہیں، اور آج مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، ان کو ملک بدر کرنے کی جو پلاننگ اور کوشش کی جا رہی ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا پرانا ہے جتنا پرانا اسلام ہے. صدیوں پرانا یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنا، یہ پہلے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. جس طرح آج مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کے لیے CAB اور NRC لایا گیا، اسی طرح بہت پہلے انبیاء کرام کو بھی، رسولوں کو بھی
اور صحابہ کرام کو بھی ملک سے نکالنے کی پلاننگ کی گئی. ہمارے نبی کو خود ملک سے نکالنے کے لیے دشمنان اسلام نے پلاننگ کی، لیکن اس میں ناکام رہے. اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کہ اے نبی، آپ کو یہ لوگ ملک بدر کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کو قید کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. یہ تدبیر کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دیا جائے، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا تو ملک بدر کر دیا جائے، اس ملک سے ان کو نکال دیا جائے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. یہ لوگ اپنی چال چل رہے تھے، یہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا. اللہ رب العالمین بھی پلان بنا رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اللہ رب العالمین بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وَيُوں کہ قریش کے سردار دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر کے یہ پلاننگ کی، یہ منصوبہ بنایا کہ کچھ نوجوانوں کو مختلف قبائل سے اکسا کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرا دیا جائے. چند نوجوان رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہوئے قتل کرنے کے ارادے سے. ادھر اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا آگاہ کر دیا کہ دشمنان اسلام، یہ مشرکین مکہ، یہ قریش کے لوگ آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں اور آپ کو قتل کر دیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی میں مٹی لیتے ہیں اور ان نوجوانوں کو جو قتل کرنے کے ارادے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے تھے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر سے باہر نکلیں اور ان کا کام تمام کر دیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی میں مٹی لے کر کے نکلے اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے چلے گئے، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے. میرے نبی کو بھی یہ پلاننگ کی گئی دشمنوں کی طرف سے. جس طرح آج مسلمانوں کے بارے میں پلاننگ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ملک بدر کر دیا جائے، اس ملک سے نکال دیا جائے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ اسلام نہ مٹا ہے اور نہ مٹنے والا ہے، یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. مسلمان کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مومنو، تم کمزور نہ ہو، تم غمگین نہ ہو، تم مایوس نہ ہو، تم حوصلہ رکھو، تم اپنے حوصلے کو بلند رکھو. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کمزور نہ بنو، تم غمگین نہ ہو، تم مایوس نہ ہو،
تم ہی سر بلند رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر کی زندگی گزارو۔ اگر تم مومن ہو تو تمہیں کوئی ملک بدر نہیں کر سکتا ہے۔ کتنے تدبیریں کر لیں، کتنے پلاننگ کر لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن شرط ہے کہ تم مومن بن کر کی زندگی گزارو۔ اگر تم مومن رہو گے یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، اسلام کو مٹانے کے لیے دشمنان اسلام کافروں نے کیا کیا تدبیریں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حرم کے اندر جوتوں سے پیٹا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گلے میں رسیاں ڈال کر کے گھسیٹا گیا کہ اسلام سے پھر جائیں۔ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ عنہ کو کوئلوں پر لٹایا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا اور آپ کو رسیوں سے باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، لیکن وہ اسلام سے نہیں پھرے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹاتے ہوئے دشمنان اسلام کو دیکھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آل یاسر تم صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ صحابہ کرام کو بھی پلاننگ کیا گیا کہ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، ان کو ستایا جائے، ان کو ملک بدر کیا جائے۔ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، خود مٹ گئے، لیکن اسلام کو نہیں مٹا پائے، مسلمانوں کو نہیں مٹا پائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو یہ آگاہ کیا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ جو CAD اور NRC لا کر کے تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، تمہیں ملک بدر کرنے کی جو پلاننگ کی جا رہی ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں پرانی ہے۔ انبیاء کرام سے چلا آ رہا ہے کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے اہل کتاب اور مشرکوں کی طرف سے سنو گے، ضرور سنو گے کہ یہ لوگ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو بڑی بڑی تکلیفیں دیے، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جب تمہارے سامنے بھی یہ معاملہ پیش آئے، تمہیں بھی ملک بدر کرنے کی پلاننگ جب کی جائے، تمہارے اوپر بھی جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں،
تو تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صبر سے کام لینا، صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، یہ خود مٹ جائیں گے۔ جو تمہیں مٹانے کی پلاننگ کریں گے، جو تمہیں ملک بدر کرنے کی کوشش کریں گے، جو تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کی کوشش کریں گے، خود میں بھی جائیں گے لیکن تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، لیکن شرط ہے کہ تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ اور یہ پرانی صدیوں سے چلا آ رہا ہے، انبیاء کرام کو، رسولوں کو بھی ملک بدر کرنے کی دھمکیاں ملے، نبیوں کو بھی اسلام سے پھرنے کے لیے، کفر کی طرف آنے کے لیے دھمکیاں ملی۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبیوں اور رسولوں کو بھی دھمکیاں ملے، جس طرح آج ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں کہ تمہیں ملک بدر کر دیا جائے گا، اسی طرح رسولوں کو بھی دھمکیاں ملی، رسولوں کو دو دھمکیاں ملی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ کافروں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے دو دھمکیاں ملی رسولوں کو۔ پہلی دھمکی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ جو پہلی پلاننگ تھی ان کی کافروں کی، یا جو پہلی دھمکی تھی کافروں کی طرف سے رسولوں کے لیے، وہ پہلی دھمکی کیا تھی کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، اس ملک سے نکال دیا جائے۔ دوسری دھمکی تھی یا تو وہ ہمارے مذہب میں لوٹ آئیں، یعنی اسلام کو چھوڑ دیں، کفر اختیار کر لیں۔ یہ دو دھمکی ملی تھی کہ یا تو ملک بدر کر دیا جائے یا اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کی طرف آ جائیں۔ ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کی طرف وحی کی، یہ پیغام اور یہ سندیشہ بھیجا اللہ رب العالمین نے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اے رسول یہ تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ملک بدر کرنے کی بات کر رہے ہیں، اسلام سے پھرنے کی بات کر رہے ہیں، کفر کی طرف لانے کی بات کر رہے ہیں، انہیں بتا دو کہ ظالم ہی ہلاک ہو کر کے رہیں گے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یہ دو پلان کر رہے ہیں، یہ تمہیں دو دھمکیاں دے رہے ہیں ملک بدر کرنے کی اور کفر کی طرف لوٹنے کی، تو انہیں بھی دو چیز کی خبر کر دو۔ کس چیز کی؟ کہ ہم انہیں ضرور ہلاک کر کے رہیں گے، اور تمہیں اے رسول تمہیں ہم اس زمین کا وارث بنا کر کے رہیں گے۔ لیکن یہ دو چیزیں کم ملیں گی کہ ظالموں کو ہلاک کیا جائے اور تمہیں وراثت ملے، تمہاری حکومت آئے، تمہاری پاور آئے،
تمہیں بھی دو کام کرنے ہوں گے۔ اگر تم ان دونوں دھمکیوں سے بچنا چاہتے ہو، ان ظالموں کو نیست و نابود اور ہلاک کرانا چاہتے ہو، تو تمہیں بھی دو کام کرنے ہوں گے۔ وہ دو کام کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ دو کام تمہیں یہ کرنے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا ہوگا۔ تمہیں اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ہمیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وعیدیں ہیں اس سے ڈرنا ہوگا۔ اگر تم اپنے اندر یہ دو چیزیں پیدا کر لو گے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کی طرف وعید فرمائی ہے اس سے جب ڈرو گے تو یہ خود آٹومیٹک ہلاک و برباد ہو جائیں گے اور تمہاری پاور جو ہے تم سپر پاور بن جاؤ گے اور تمہیں زمین کا وارث بنا دیا جائے گا۔ لیکن جب ہم اس آیت کریمہ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر یہ دو چیزیں غائب پائی جاتی ہیں۔ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جن چیزوں کی وعیدیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے ہم نہیں رکتے ہیں۔ اس لیے آج ظالموں کی طرف سے یہ دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ پلاننگ کی جا رہی ہے، یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے اور یا تو پھر یہ اسلام سے پھر کر کے کفر اختیار کر لیں۔ لیکن اگر ہم یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو خود آٹومیٹک یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے پلاننگ کر رہے ہیں ملک بدر کرنے کی، ہمیں کفر کی طرف لوٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا کر لیں کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر قیامت کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے یہ ضرور ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، جن کاموں کی کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام بجا لائیں، آٹومیٹک یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ان دونوں چیزوں کو نہیں اپنائیں گے تو پھر یہ ہلاک و برباد نہیں ہوں گے، یہ اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حالات میں جو ملک کی موجودہ حالات ہیں؟ ہمیں اپنے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر پیدا کرنا چاہیے اور جن چیزوں کی وعیدیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں وہ ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا چاہیے، رجوع الی اللہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے اندر چینجنگ لے آئیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئیں، اپنی غلطیوں کو سدھار لیں، اپنی اصلاح کر لیں، سچی توبہ کر لیں، تو وہ دن دور نہیں کہ یہ ظالم دشمنان اسلام خود ہلاک و برباد ہو جائیں گے اور ہم اور آپ سپر پاور بن جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں اپنے اندر
جہاں یہ تمام چیزیں اپنانا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر اور خوف، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کی وعیدیں سنائی ہیں وہ ڈر اور خوف، سچی توبہ، اپنی اصلاح، وہیں پر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں، تفرقہ بازی ہے، وہ سب سائیڈ میں رکھ کر کے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے۔ اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، سارے مسلمان اختلافی مسائل کو چھوڑ کر کے ایک ہو جائیں، قرآن و سنت کے پیروکار ہو جائیں، تو پھر ہم سپر پاور بن سکتے ہیں۔ یہ ظالم، یہ دشمنان اسلام نیست و نابود ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، سب متحد ہو جاؤ۔ جب تم لوگ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہو جاؤ گے، ایک ہو جاؤ گے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ گے، تو پھر یہ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اپنی اصلاح کریں اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے جو بھی مشکلات آتے ہیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ ہمارے اعمال لاتے ہیں، ہمارا جیسا اعمال ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ رب العالمین کا فیصلہ اس زمین پر اترتا ہے۔ لہذا ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں اور اذیتیں آتی ہیں، وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ جب ہمارے اعمال بگڑ جاتے ہیں، جب ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، جب ہم مسجدوں سے دور بھاگنے لگتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں جو اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں اور اپنی غلطیوں سے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے کا ڈر اور پیدا اپنے اندر پیدا کریں، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں۔ جب ہم یہ تمام کامیں کریں گے تو پھر یہ ظالم، ان کی جو پلاننگ ہے، جو ان کا منصوبہ ہے، جو ان کی کوششیں ہیں، وہ سب ناکام ہو جائیں گی، دھری کی دھری رہ جائیں گی، کوئی کام کا نہیں رہے گا۔ لہذا ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پر قائم اور دائم رکھے اور ملک کے اندر امن و شانتی عطا فرمائے، اور جو مسلمان بیمار ہوں تو انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، جو مسلمان پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مسلمان مقروض ہوں ان کی قرض داری کو دور فرما، جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما، جو مسلمان بھائی
قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اے اللہ ان کو قبر کے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے اے اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھول دے اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں داخل فرمانا اے اللہ ہماری تمام غلطیوں کو تو معاف فرما تو ہی غفور الرحیم ہے تو ہی مرحم کرنے والا ہے اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی ہوں اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں اور ہمارے جسم سے ہماری روح کو قبض کر لے آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین